سورہ یوسف آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے زندان کے ساتھیوں، تم میں سے وہ جو شراب کشید کرتا تھا وہ اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، رہ گیا دوسرا جس نے وہ خواب دیکھا تھا کہ روٹیاں اس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، فیسلب مسلوب کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، فتأکل الطیر من رأسہ، اور اس کے سر سے پرندے گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس معاملے میں تم لوگوں نے پوچھا اس کا فیصلہ ہو گیا۔ وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، اور جس کے بارے میں حضرت یوسف کا یہ گمان تھا کہ وہ جیل سے رہائی پا جائے گا، اس کو کہا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ شیطان نے اسے یہ کام بلا دیا، اور نتیجے کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام چند سال جیل میں رہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف، اب جو بادشاہ وقت تھا اس نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں ہیں موٹی، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، اور 7 بالیاں ہیں سبز اور ان کو خشک بالیاں کھا رہی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، میرے درباریوں تم مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اگر واقعی تم کچھ جانتے ہو تو تعبیر کے بارے میں۔ قالوا اضغاث احلام، وہ کہنے لگے یہ تو ایک پریشان سا خواب نظر آتا ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اس قسم کے پریشان خوابوں کی ہم تو تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اور وہ شخص جسے جیل سے تعبیر سننے کے بعد نجات ملی تھی وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کی تعویل بتاتا ہوں، اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے تم جانے کی اجازت دو۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان، جب وہ وہاں پہ پہنچا تو کہنے لگا کہ یوسف اے راست باز انسان،
ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 گائیں ہیں موٹی، ان کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 بالیاں ہیں سبز، ان کو 7 خشک کھا رہی ہیں، لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ تم مجھے تعبیر بتاؤ تاکہ میں لوگوں کی طرف جاؤں، ان کو بتاؤں اور وہ بھی جان لیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال بہترین فصلیں تمہاری ہوں گی۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، لیکن یاد رکھو جو فصل ہو اس میں سے تھوڑا حصہ جو تم نے کھانا ہے اس کو استعمال کرو، باقی جو ہے اس کو خوشوں کے اندر رہنے دو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون، اور پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، بڑے سخت قسم کے، جو تم نے بچا رکھا تھا اس کو استعمال کرو گے اپنے خزانوں میں سے نکال کے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، اور پھر ان قحط کے 7 سالوں کے بعد ایک سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور خوب پھل ہوگا، تو پھر لوگ دوبارہ انگوروں کو نچوڑیں گے اور شراب بنائیں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، اور اس کی ابتدا بھی ایک خواب سے ہوئی۔ اب پہلے تو انہوں نے، وہ قیدیوں نے جو 2 قیدیوں کے ساتھ آئے تھے جیل میں، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، تو آپ نے ان سے کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، تو پہلے ان کو تعبیر بتائی، یعنی کچھ وقت لیا۔ اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ و دعوت کا کام کیا، توحید کے بارے میں ایک پہلی دفعہ آپ نے اپنی زندگی میں تقریر کی، جس سے یہ بھی ایک معلوم ہوتا ہے کہ جیل کے اندر وہ دور ہے کہ جس میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور اس سے پہلے یہ کہ نہ کبھی آپ نے اس قسم کی بات کی، نہ کبھی اپنا تعارف کروایا کہ میں حضرت ابراہیم کی اولاد ہوں، اسحاق کا پوتا ہوں اور یعقوب کا بیٹا ہوں، اور اس طرح اپنا نسب بتا کے انہوں نے اپنے لیے زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ لوگ ان کے باپ دادا سے اچھی طرح واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یعنی نہ تو انہوں نے ان اسماعیلی تاجروں کو بتایا جنہوں نے فروخت کیا انہیں، نہ اس عزیز مصر کے ہاں انہوں نے یہ بات کی کہ جہاں پہ ان کے اوپر تہمت لگی، جہاں پہ قید کرنے کی بات ہوئی اور ان کو قید کیا گیا، اور نہ ہی ایک زمانہ قید خانے کے اندر انہوں نے کسی کو بتایا۔ البتہ ان کے جو کردار ہے، ان کی جو سیرت ہے، اس سے جیل کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آدمی خاص ہے، پاک باز ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ تو پھر جب خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور وہ بڑی عجیب و غریب تعبیر تھی کہ آپ نے اس آدمی کو جس نے یہ دیکھا تھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور وہ قید ہو گیا تھا، اور بادشاہ کا، جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ وہ بادشاہ کے دربار کا ساقی تھا، آپ نے اسے تعبیر بتائی، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، رب سے مراد اس کا آقا ہے، یعنی رب اصل میں اس زبان میں بھی اور اس دور میں بھی ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جنہیں کچھ حقوق دوسروں کے اوپر حاصل تھے، اس کو رب کہتے تھے۔ قرآن حکیم میں یہ اصطلاح ایک دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوئی، ارباب، رب کی جمع کے طور پہ یہ اصطلاح استعمال ہوئی، اور کہا عیسائیوں کو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو ارباب بنا لیا، اس لیے کہ انہوں نے بہت سے رب بنائے ہوئے تھے، ہر پادری ان کا رب ہوتا تھا، اس سے وہ اپنی حاجات بیان کرتے تھے۔ تو یہاں پہ انہیں کہا کہ میرے ایک زندان کے ساتھیوں، صاحب السجن، میرے قید کے ساتھیوں، یاد رکھو تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے رب، اپنے آقا کو شراب پلائے گا، خمر، جب نقطے والی خاص سے آئے تو یہ شراب ہوتا ہے، اور اگر بغیر نقطے والی خاص سے آئے تو یہ گدا ہوتا ہے۔
اس لیے عرب میں جب کسی کو غصہ کرتے ہیں تو حمار کہتے ہیں، گدھا سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، کہا یہ جو دوسرا ہے، دوسرے نے بھی خواب بیان کی تھی جس کے سر پہ روٹیاں تھیں، کہا اس کو یسلب، سلیب آپ نے سنا ہوگا، عیسائیوں کی سلیب ہوتی ہے، پھانسی دینے کی، اس ٹکٹکی کو کہتے ہیں، کہا یہ جو دوسرا ہے فیسلب، اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کو لٹکایا جائے گا، اور لٹکا کے جیسے اس زمانے میں عبرت کے لیے چھوڑا کرتے تھے، بلکہ اب بھی یہ بات ہے کہ جس نے عبرت دینی ہو دوسروں کو وہ اس کو چھوڑتے ہیں، جیسے طالبان نے اس کو پھانسی پہ لٹکا کے 3 دن کے لیے چھوڑے رکھا، اور ساتھ میں اس کے منہ میں سگریٹ بھی دیتے رہے، وہ جو اس زمانے میں صدر تھا۔ اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں اس جسٹس نے لکھا کہ بھئی اس پرویز مشرف کو بلا کے اس کو پھانسی دو، اگر اس دوران یہ مر جائے تو قبر سے نکال کے پھر پھانسی دو۔ تو اس زمانے میں بھی عبرت کے لیے لٹکایا کرتے تھے، کہا اس کو لٹکائیں گے فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ، اس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ اس آدمی نے تو ظاہر شور کرنا تھا کہ نہیں میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، سب کچھ اس نے کیا ہوگا۔ جبھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تستفتیان ہم کہتے ہیں استفتاء، جب ہم فتویٰ مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اوپر لکھا ہوتا ہے استفتاء، یعنی ہم اس چیز کا فتویٰ مانگتے ہیں، نیچے ہمارا سوال ہوتا ہے۔ تو تستفتیان جس بارے میں تم نے پوچھا تھا اس کا فیصلہ ہو گیا، قضیہ فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ تم نے پوچھا تھا یہ فیصلہ ہو گیا، یعنی یہ کام ہو کے رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتا دیا۔ وقال الذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اور آپ نے اس شخص سے جس کے بارے میں آپ کا گمان تھا، دیکھیں یہاں پہ گمان کا لفظ ہے، گمان جو ہے یہ یقین سے اور ظن غالب سے تھوڑا اور نیچے ہے، اس لیے کہ آپ نے بتا تو دیا لیکن فیصلہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوران فیصلہ تبدیل ہو جائے، اس لیے آپ نے یقین کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ ہو کے رہے گا، آپ نے کہا کہ جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا، اس کو نجات مل جائے گی، ناج نجات پانے والا، منہما ان دونوں میں سے، منہما اذکرنی، اس کو کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا کہ جیل میں ایک ایسا آدمی بھی ہے۔ یہاں پہ ہمیں مختلف تفسیروں میں ایک اختلاف بھی ملتا ہے، اس لیے کہ آگے یہ بات ہے کہ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کہ شیطان نے اس کو یہ کام کرنا بلا دیا، یعنی بے نجات تو پا گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، اپنے کام پہ لگ گیا، وہ ساقی تھا، لیکن اس کو وہ کام بھول گیا۔ وہ کام بھول گیا اس لیے کہ وہ نیکی کا کام تھا، ایک پیغمبر کو جیل سے نکالنے کا کام تھا، تو نیکی کے کام کے راستے میں سب سے پہلی رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے، ابلیس ڈالتا ہے۔ اس لیے کہا کہ شیطان نے اس کو بلا دیا، اس لیے کہ ایک اچھا کام تھا، اور اس کے نتیجے کے طور پہ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو چند سال جیل میں رہے۔ یہ چند سال ہم ترجمہ کرتے ہیں، بضع عربی زبان میں سنگل ڈیجٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ایک ہے اس کے لیے علیحدہ ہے، اس کو واحد کہتے ہیں، جو دو ہیں اس کے لیے علیحدہ ہے، وہ اثنین ہوتا ہے، 2 سے اوپر اور 9 تک، اس لیے کہ جب 10 ہو تو وہ 2 ڈیجٹ ہو جاتے ہیں، 1 اور 0۔ 9 تک یہ جتنے بھی ہیں اس کو بدع کہتے ہیں۔ یہ ایک حدیث میں، بلکہ یوں کہیں کہ ایک مشہور حدیث میں یہ بات ہے کہ الایمان
بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، یعنی 73 74 75 76 77 78 79، ان میں سے کچھ بھی تعداد ہو سکتی ہے، یہ ایمان۔ تو اب اگر حدیث کو مکمل کریں تو وہ یوں ہے، افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، تو سب سے بڑی شاخ اس کا جو تنا ہے وہ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید ہے، جس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وَأَدْنَاهَا أَمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے جو ادنا اس کی شاخ ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا دور کرنے ہٹا دینا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حدیث میں کہا کہ حیا جو ہے، یاد رکھو یہ ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے۔ عربی زبان میں جب کسی چیز کے اندر سے نکال کے ایک بات کو خاص کر دیا جائے، اس کو کلمہ تخصیص کہتے ہیں، تو ہوتا ہے کہ اس کلمہ تخصیص کے بغیر وہ جو اصل تھی وہ مکمل ہی نہیں ہوتی، یعنی حیا کے بغیر ایمان کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں وہ لفظ بدعہ استعمال ہوا، یہاں پہ بدعہ استعمال ہوا، بدعہ سے مراد سنگل ڈیجٹ ہے جو 3 سے اوپر ہے اور 9 تک، تو چند سال وہ وہاں پہ رہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف، سمان موٹے کو کہتے ہیں، اور بقرات، بقرہ کی جمع ہے گائے کو کہتے ہیں۔ پھر وہ جو بادشاہ وقت تھا اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں، کمزور گائیں جو ہیں وہ ان کو کھا رہی ہیں، حجاف کمزور دبلی، اور اسی طرح 7 بالیاں ہیں بڑی ہری بھری، ان کو 7 خشک بالیاں کھا رہی ہیں۔ یہ اس نے خواب میں دیکھا، تو اس نے کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ دربار کے لوگوں مجھے بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اگر تم واقعی تعبیر کے بارے میں کچھ جانتے ہو۔ تلمود میں ہے جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو اس نے اپنی اس کنگڈم میں ہر طرف یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ جو دانا لوگ ہیں، جو خواب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، جو کسی قسم کا علم رکھتے ہیں، وہ آ جائیں، اور وہ لوگ آ گئے۔ تو یہ مسئلہ اس نے ان تمام، یعنی اس وقت کا جو حکومت تھی مصر کی، اس کے جو لوگ آ گئے تھے، سارے دانا لوگ، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے اور عالم قسم کے، ان کے سامنے یہ خواب اس نے بیان کیا، ان کو یہاں پہ درباری کہا گیا۔ تو قالوا اضغاث احلام، اضغاث دغس کی جمع ہے، دغس کہتے ہیں تنکے یا گھاس جو ایک مٹھی کے اندر آ جائے، اور یہ لفظ ایک اور مفہوم میں سورۃ صاد میں استعمال ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، خذ بیدک دغثا فاضرب بہ ولا تحنث، کہ اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی تنکوں کی لو، اس سے اس کو مارو، کہ آپ نے وہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا۔ تو 100 ڈنڈے اگر اتنی کمزور بوڑھی عورت کو مارے جائیں جو کہ بیوی ہے ان کی، تو وہ تو مر جائے گی۔ پھر اب وہ اس قسم کو پورا نہیں کرنا چاہتے، اور یہ موقع ہے کہ جب انہوں نے قسم بھی کھائی اور اس کا واقعہ ہونا بھی فرض ہو گیا، اور انہوں نے وہ پورا نہیں کیا کہ اس طرح تو مجھ سے قتل ہو جائے گا، تو پھر آپ کے اوپر وہ آزمائش آئی، وہ جو سکن کی بیماری کی ہے، اور جب آپ کا وہ صبر جو تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کی ایک مٹھی لو اور اس سے اس کو مار دو۔ یہاں سے ہمارے لوگوں نے یعنی مختلف چیزوں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے ہیلے کی بنیاد فراہم کی۔ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر اس بارے میں بات تفصیل سے کر لیں گے۔ یہاں پہ دغس کی بات تھی، اضغاث اس دغس کی جمع ہے، اور احلام کہتے ہیں یعنی خواب کو کہ جس میں کوئی دیکھنے والے کو اپنے کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، میرا تو اس بارے میں دن کے وقت یا کل یا پرسوں کوئی خیال نہیں تھا،
تو یہ میں نے کیوں دیکھا ہے؟ ادغاث و احلام ہو گئے پریشان خواب. تو وہ جو درباری تھے وہ کہنے لگے یہ تو ادغاث و احلام ہے، یہ تو پریشان خواب ہے، یہ کوئی ایسے خواب نہیں کہ جن کی تعبیر کے پیچھے پڑا جائے، ایسے خوابوں کی تعبیر کوئی نہیں ہوتی. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اس قسم کے جو خواب ہیں ان کی تعبیر کے بارے میں ہم نہیں جانتے. کوئی صحیح خواب ہو تو پھر ہم اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں. وقال الذی نجا منہما وذکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. پہلے وذکر کو دے لیں کہ یہ اصل میں جو عربی زبان میں ادائیگی ہے دال کی اور دال کی، یہ آپس میں بہت قریب ہے اور یہ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. یعنی کہ کبھی اذ ذکر ہوگا، کبھی اذ ذکر ہوگا، تو یہ اصل میں دو ہیں، تو ان کو آپس میں مدغم کر کے وذکر ہے، جس کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے، اسی سے ذکر بھی ہے نا. تو وہ کبھی چونکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں دال اور زال آپس میں، اس لیے یہاں پہ دال کے طور پہ آیا ہے وذکر کا وہ شخص کہ جس کو ان دو میں سے نجات ملی تھی جیل سے، نجا منہما، اس کو یاد آیا. بعد امت، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ امت ہے، امت اسلامیہ یہود کی امت تھی، یعنی قوم کو کہتے ہیں امت. لیکن اصل لغت میں یہ قوم کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں ایک جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. لغت میں امت جو ہے یہ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کے سوتوں سے بہت کچھ پھوٹتا ہے. جیسے یہ لفظ استعمال ہوا ام القری مکہ کے لیے، بستیوں کی ماں، یعنی جس سے تمام بستیاں برآمد ہوئیں. پہلا تمدن جو ہے وہ مکہ ہے. اسی طرح لوح محفوظ کے لیے یہ استعمال ہوا ام الکتاب، کہ جہاں سے ساری کتابیں آئیں، اس کے اندر ساری کتابیں ہیں. تو یہاں پہ وذکر بعد امت، یعنی وہ وقت کہ جس میں وہ لوگ سارے کے سارے موجود تھے، اس وقت کے بعد کچھ زمانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ وہ تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایسا ایسا آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے. اس کو یاد آئی بات، تو وہ کہنے لگا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. فارسلون، مجھے جانے کی اجازت دو، مجھے بھیجو. ظاہر ہے اس نے کہا ہوگا، قرآن پاک نے تو کرینے کی وجہ سے مختصر کر دیا. اس نے کہا ہوگا، ساری کہانی بتائی ہوگی کہ وہاں پہ جیل میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے یہ تعبیر بتائی، وہ بالکل سچی نکلی، اور مجھے تم اس جیل میں جانے کی اجازت دو، اس کے ساتھ ملنے کی. میں اسے پہلے سے جانتا ہوں، تو میں پھر تمہیں آ کے تعبیر بتا دوں گا. یوسف و ایوب صدیق، ظاہر ہے ان لوگوں کا تو مسئلہ حل ہو گیا. اب بادشاہ کہہ رہا ہے تعبیر بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پریشان خواب ہے. تو ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ بھائی اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں، مجھے جانے دو. تو انہوں نے کہا ہوگا اس کو جانے دو. وہ چلا گیا. جب وہ جیل میں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے خطاب کیا ایھا الصدیق. صدیق ہم بظاہر یہ معنی سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے سچا، لیکن یہ سچے سے سچا جو ہے وہ صادق ہے. یہ صادق سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوگا کہ سچائی کی وہ تمام جو شاخیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں، لیکن جو جھوٹ ہے وہ سارے کا سارا نہ ہو. پھر یہ صدیق بنے گا، اور پھر سب سے بڑے صدیق صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، ہم ان کو صدیق کہتے ہیں. یعنی ایسے ہو سکتا ہے کہ آدمی سچا ہو، بات کو بیان کرتا ہو واقعہ کے عین مطابق،
لیکن سود کا کاروبار بھی کرتا ہو. وہ صادق تو ہو سکتا ہے، وہ صدیق نہیں ہے، اس لیے کہ بات تو سچی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک یہ عیب بھی اس کے اندر ہے. یہاں پہ جب صدیق کہا تو تمام اچھی صفات سے ان کو یاد کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں کوئی برائی کی بات ہے ہی نہیں ہے اس شخص میں. یا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان، ہمیں تعبیر بتاؤ، افتنا فتویٰ دو، ہمیں بتاؤ تعبیر اس خواب کی کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، اور 7 بالیاں ہیں سبز بہترین، ان کو خشک بالیاں کھا رہی ہیں. ایک بات یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے 7 کا لفظ استعمال کیا دونوں جگہ، جب یہاں پہ آیا تو 7 استعمال ہوا. یہ تھوڑا سا یعنی گرامر کا ہے کہ یہاں پہ جو فی استعمال ہوا، افتنا فی، یہ فی ہے کلمہ جار، یعنی اس کے بعد جو چیز آئے گی، یہ جو اسم آئے گا اس اسم کے نیچے زیر ہوگی، اس وجہ سے ہے. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، کہا تم مجھے اس کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں، وہ جو پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ بادشاہ تو کہتا ہے کہ مجھے تو تعبیر بتاؤ، وہ تو بادشاہ ہے، تو تاکہ وہ تعبیر اس کی جانیں اور ان کی جان بھی چھوٹے. قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اس کی تعبیر بتائی. یہ تعبیر کا پہلا حصہ ہے کہ تم تزرعون، زراعتن کہتے ہیں نا، یعنی تم کاشتکاری کرو گے، تم بہترین فصل ہوگی 7 سال. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، حصدتم یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا. حصاد کہتے ہیں کھلیان کو، یعنی یہ اس کو جو بس سے علیحدہ کرنا ہے غلے کا، اس کے لیے ہم پیچھے پڑھا ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ جس دن تم تھریشر لگاؤ جو اس کا عشر ہے اس کو نکال دو، اس کو گھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، کہا جو تم تھریشر لگاتے ہو، جو تم اس زمانے میں تھریشر تو نہیں تھے لیکن ان کا جو اپنا طریقہ تھا بس علیحدہ کرنے کا، کہا تم جب اس کو علیحدہ کرو تو صرف وہ مقدار علیحدہ کرو جو تم نے کھانی ہے، جو باقی ہے اس کو علیحدہ مت کرو، اس کو اس بس کے اندر ہی رہنے دو، یعنی چھلکے سمیت غلے کو تم سٹور کرو. جب اس سمیت آدمی سٹور کرتا ہے تو یہ لمبا زمانہ نکال لیتا ہے، اور اگر آپ اس کو دانے کو نکال لیں تو سال کے بعد تو لازمی طور پہ جتنا بھی اچھے طریقے سے رکھیں، سال کے بعد لازمی طور پہ اس میں وہ کیڑی لگ جاتی ہے، اور وہ چھلکا باقی رہتا ہے، اس کے اندر سے جو نشاستہ اور دوسری چیزیں وہ کھا جاتا ہے کیڑا، کون جس کو کہتے ہیں. تو کہا کہ تم یہ اچھی فصل ہوگی تو جو تمہاری ضرورت ہے وہ نکالو اس میں سے، باقی تم اس کے اندر ہی رہنے دو. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، کہا اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئے ہیں. شداد تو شدید کی جمع ہے سخت، لیکن سال جب سخت ہے تو اس سے مراد یعنی قحط کے سال ہوں گے. یا کل من ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، کہا کہ تم وہ جو بچا کے رکھا تھا اس کو کھاؤ اور بڑی احتیاط سے، یعنی اس کو کیونکہ 7 سال ہیں قحط کے، اس لیے ان سالوں کا خیال رکھنا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ میں اس کا مداوع بھی، علاج بھی بتا رہے ہیں. یہ تعبیر کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ قحط کے زمانے میں تم کیا کرو گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں بعد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ قحط ایسا خوفناک تھا کہ جس نے نہ صرف مصر بلکہ کنعان اور ان علاقوں ساروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے
اور ان کی اولاد بھی وہاں پہ تھی، تو وہ بیٹے مجبور ہو گئے وہاں سے غلہ لے کے آنے کے لیے، یعنی سارے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہاں پہ غلہ ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر بتائی تھی اس کا نتیجہ نکلا کہ وہاں پہ غلہ ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں گے آگے کہ دو دفعہ انہوں نے سفر کیا صرف غلہ لانے کے لیے، اور یہ جگہ جو ہے جہاں پہ ان کی رہائش تھی کنعان، اور جس جگہ وہ گئے تقریباً 500 کلومیٹر ہے، تو اتنے دور دور سے لوگ ان کے پاس آ رہے تھے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تدبیر کا نتیجہ تھا کہ وہاں پہ غلہ اسقاط کے زمانے میں موجود تھا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فی یغاث الناس، اس کے بعد ان 7 قحط کے سالوں کے بعد ایک ایسا بہترین سال آئے گا کہ جس میں لوگوں کی جو فریاد ہے، ظاہر ہے جب اتنا شدید قحط ہے تو لوگ گڑ گڑاتے تو ہیں، اور پھر وہ گڑ گڑاتے ہیں، وہ فریاد کرتے ہیں، تو اس وقت وہ صرف اللہ سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس وقت آدمی کے اوپر مشکل آتی ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے، وہ بے شک مشرکین ہی ہوں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یغاث الناس ویسے تو بارش کو بھی کہتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، کہ وہ ہستی جو بارش برساتی ہے تمہارے مایوس ہونے جانے کے بعد۔ لیکن بارش کا برسنا اصل میں اس فریاد کی، فریاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں، استغاثہ آپ کہتے ہیں، استغاثہ یہ اسی یغاث سے ہے، اور آپ کہتے ہیں نا غوث اعظم، غوث یعنی جس کے پاس فریاد کی جائے۔ یہ سارے لفظ ان کا منبع یہی ہے کہ یغاث الناس، لوگوں کی فریاد سنی جائے گی، ان کی گڑ گڑاہٹ کو اللہ قبول کرے گا، نتیجے کے طور پہ بارشیں ہوں گی، اور بارش جو ہے یہ اس فریاد کا آخری نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے بارش کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، عصیر اس کو کہتے ہیں وہ جو نکالتے ہیں آپ کسی بھی پھل کا جو نچوڑ کے رس نکالتے ہیں، تو یہاں پہ چونکہ مصر میں ان علاقوں میں انگور کو نچوڑتے تھے اور پھر اس سے وہ شراب بناتے تھے، وہ کشید کرتے تھے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ وہ خوب پھل بھی خوب ہوں گے، نتیجے کے طور پہ وہ انگوروں کو بھی خوب نچوڑیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد